قد شبتا، حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ بڑھاپا آنے کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ خود نبی پاک علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ فرمان یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور مفسر قرآن ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو دعائیں بھی دی ہیں علم کے حوالے سے۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ قد شبتا، حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ جواب یہ ہے، آپ فرمانے لگے، قال شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ حضور فرماتے ہیں کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، مرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ جو اذا الشمس کورت یہ آخر میں بیان کی گئی اور چھوٹی صورت ہے، میں یہ آپ کے سامنے کچھ پڑھتا ہوں، لیکن آپ اندازہ لگائیں۔ عموماً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ یار یہ عمر نہیں تھی بوڑھا ہونے کی، بس مجھے ٹینشنوں نے بوڑھا کر دیا، عمر نہیں تھی بس بچوں کی فکروں نے بوڑھا کر دیا، عمر نہیں تھی بس دفتری معاملات ایسے تھے میں بوڑھا ہو گیا، عمر نہیں تھی بس بچوں کی ذمہ داریاں اتنی تھی میں بوڑھا ہو گیا۔ یعنی ہر دوسرا بندہ اس کو کہنا کہ آپ کے بال سفید ہو گئے، آپ بوڑھے ہو گئے، کیا بتاؤں یار شوگر کا مسئلہ ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب عذاب کام نہیں کرتے۔ یعنی عموماً ہمارے ہاں جو بڑھاپے کی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ یا تو فکروں کی وجہ سے یا مرضوں کی وجہ سے یا کچھ اضافی ذمہ داریاں بندے پر اتنی ہیں کہ بندہ کہتا ہے میں ان کی وجہ سے بوڑھا ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام پر کیا ذمہ داری تھی، کیا فکریں تھیں، کیا معاملہ تھا، وہ بوڑھے کیوں ہوئے؟ خود فرما رہے ہیں مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، حالانکہ صرف خود بخشے بخشائے نہیں، ان کی وجہ سے اور بخشے جائیں گے، کنفرم اور قطعی جنتی ہیں، ان کی بشارت دینے سے دسیوں بیسیوں ہزاروں لاکھوں جنتی ہیں، ان کے بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، چاہیں تو زمین پر بیٹھ کر اپنے محبت کرنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو جنتی چیزیں کھلا سکتے ہیں۔ اور پھر بخاری شریف کے حدیث پاک کے مطابق بذات خود مسجد نبی میں محراب میں کھڑے ہوئے فرماتے میں نے ہاتھ بلند کیا تو میرا ہاتھ جنت کے باغات میں پہنچا۔ اس کے باوجود ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ بلکہ کئی کتابوں میں یہ مضمون موجود ہے، ہمارے ہاں وہ تقریباً 5ویں 7ویں دن وہ پڑھا گیا ہے، تراویح میں بھی قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو ان کو معاف کر دے، چاہے تو ان کو عذاب دے دے۔ وہ جو آیت مبارکہ ہے حدیثوں میں روایات میں آتا ہے کہ ایک رات ایسے بھی گزری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ساری رات صرف اس ایک آیت کو تلاوت کرتے گزار دی تھی، ساری رات صرف ایک آیت کا بار بار تکرار کرتے، بار بار اسی آیت کو، یا اللہ یہ تیرے بندے فن بعد ہوگا، چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو ان کو جنم عذاب دے دے، یہ تیرے بندے ہیں، اسی آیت کو بار بار۔ حالانکہ انہیں کس بات کی پرواہ ہے؟ صرف ہماری پرواہ ہے، مگر نا وہ تو معصوم ہیں۔ پھر یہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی کیفیت نہیں، جو سچے سچے لوگ ہیں ان سب کی یہی کیفیت ہے کہ وہ سارے ایسا کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ خوف خدا رکھتے ہیں، وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، وہ فری سٹائل لوگ نہیں ہیں جیسا کہ اس وقت ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ دیندار نظر آنے والا بھی اس کو پرواہ نہیں ہے دین کی، دیندار نظر آنے والا بھی دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عوام تو عوام ہے، عام جو لوگ ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، عام لوگوں کی کیفیت بھی کیا ہے اور جو اللہ والے گزر چکے ہیں ان کی کیفیت بھی کیا ہے، اس کو اگر آپ خود تولیں گے اور اس کو ترازو میں رکھیں گے تو اندازہ ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں پر کوڑا مارا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے عمر بتا تو نے آج سارا دن کیا کیا، بتاؤ سارا دن کیا کیا۔ عید والے دن کسی نے پوچھا آج بھی رو رہے ہیں، فرمانے لگے کیسے نہ رو، مجھے میں تو خوشی مجھے تب ہوگی جب قیامت والے دن بخشے جائیں گے، عید تو تب ہوگی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا، آپ آہوتاری فرما رہے تھے، رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، آپ سے کسی نے پوچھا اتنے نیک کام آپ کرتے ہیں، اتنی نیکیاں ہیں اور اتنے متقی پارسا ہیں اور صوم و صلات کے پابند ہیں،
تو آپ بھی آہوازاری کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے میری نیکیاں پہاڑوں کے برابر بھی ہوں تو اسے کوئی پرواہ نہیں، تو پھر آپ کو ٹینشن کیا ہے، فکر کیا ہے؟ حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے صرف ٹینشن اور فکر اس بات کی ہے کہ دنیا سے جاؤں گا تو ایمان لے کر جاؤں گا یا نہیں لے کر جاؤں گا، صرف یہ فکر ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، بالخصوص شیخ محقق نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جو لوح ہے، لوح قلم، اس سے بھی حساب لے گا، جبریل امین سے حساب ہوگا، جناب اسرافیل سے حساب ہوگا، انبیاء سے حساب ہوگا۔ اب اندازہ لگائیں، لوح کو سب سے پہلے حاضر کیا جائے گا، اسے فرمایا جائے گا بتا جو میں نے علوم تیرے سپرد کیے تو انہیں آگے کوئی ذمہ داری سے پہنچائے؟ تو جب لوح کو حاضر کیا جائے گا تو یہ تھر تھر کانپے گا، اور قلم کو کتابوں میں لکھا ہے، قلم کو فرمایا جائے گا اکتب یا قلم، اے قلم لکھو۔ فرمایا 2000 سال تک اس فرمان کی ہیبت سے قلم کانپتا رہے گا۔ یہ گناہ نہیں کرتے، یہ جرم نہیں کرتے، ہماری طرح یہ رب کی نافرمانی نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود یہ کیفیت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا تھا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس پیچھے کھڑا رہا، ابا واستکبر یہ پیچھے کھڑا رہا۔ فرشتے سجدے میں گئے، جمعے کے دن کا ٹائم تھا، جمعے کا دن تھا جس دن سجدہ کیا فرشتوں نے۔ جب سجدہ کیا تو کچھ دیر یہ سجدے میں رہے، قبلہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ سجدہ ہی حضرت آدم کو تھا، ایک روایت یہ ہے کہ سجدہ اللہ کو تھا لیکن قبلہ جناب آدم علیہ السلام تھے۔ جیسے آج ہم منہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا، کچھ گھنٹے یہ سجدہ جاری رہا۔ اب جب یہ سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا ابلیس پیچھے کھڑا ہے، اس کا نام عزازیل تھا۔ یہ زمین پر رہا کرتا تھا، جنات سے تعلق رکھتا تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا۔ اتنی ریاضت، اتنی عبادت، اتنے سجدے، اتنی رکعات، اتنی نمازیں پڑھی اس نے کہ عبادت کر کر کے پہلے دوسرے تیسرے آسمانوں سے بھی آگے فرشتوں کا استاد بن گیا۔ اور جب اس کو پیچھے دیکھا کہ یہ کھڑا ہوا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کر رہا ہے، تفسیر جلالین وغیرہ میں ہے کہ دوبارہ پھر فرشتوں نے اس شکرانے میں سجدہ کیا کہ اللہ ہم نے تیری فرمانبرداری کی۔ دوبارہ شکرانے میں سجدہ میں گر گئے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل معصوم الخطا ہیں، فرشتے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دن رات گناہوں میں بسر کرتے ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، سننا دیکھنا بولنا، تمام ہماری چیزیں اگر ہم شام کو بیٹھ کر اگر کچھ تھوڑا سا اپنا حساب کتاب کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا۔ پیسوں کا حساب کتاب تو ہم کرتے ہیں لیکن اپنی ذات کا حساب کتاب نہیں کرتے۔ تھوڑا سا حساب کتاب کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری کیفیت کیا ہے۔ میں اس بات کو بیان کرنے کا، میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے جناب اللہ کے مقبول بندے، اس کے باوجود یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ لیکن بہرحال نبی پاک علیہ السلام کی کیفیت پر جو خوف تھا وہ غالب تھا۔ آئیے یہ جو صورت ہے میں اس کا ترجمہ کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، ایسی بات ساری تو نہیں پڑھی جائیں گی۔ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ قرآن پاک جو اذا الشمس کورت جو صورت ہے، سورۃ تکویر ہے، جس کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ صورت کیا فرما رہی ہے؟ کہ قرآن ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں بھی اس کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں بھی اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے اور ہمیں بھی سننا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹی جائے، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب تارے جھڑ پڑیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب گابن اونٹیاں چھوٹی پھریں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سلگھائے جائیں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑ بنے،
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے. یوں اور بھی بہت ساری آگے ایسی کیفیت ہے کہ جو ہمیں آخرت کی، قبر کی، قیامت کی یاد دلاتی ہے. ہمیں اس طرف ضرور توجہ کرنی ہوگی تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو سکے. اگر توجہ کریں گے آنے والے وقت کی طرف، جیسے ہم اپنے دنیا اور اپنے کام کاج کے مستقبل کو سنوارتے ہیں، ویسے ہم اپنی قبر و آخرت کے مستقبل کی طرف بھی توجہ کریں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وعلیکم السلام.